اللہ کے نبی کو جو انسان دنیا میں پسند آئے ہیں نا، وہ سخی پسند آئے ہیں۔ اللہ کو بھی جو لوگ پسند آئے ہیں وہ سخی ہی آئے ہیں، بخیل نہیں پسند آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخیل کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کی ہوا بھی لگنے نہیں دیں گے۔ کہ لوگ کنجوس ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے، سخی کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، کنجوس کا مائنڈ سیٹ ہے، بخیل کا مائنڈ سیٹ ہے، صابر کا مائنڈ سیٹ ہے، شاکر کا مائنڈ سیٹ ہے۔ کنجوسی اور بخل کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کہتا ہے میں جو ڈرتا ہوں نا، اگر کسی سے سخی سے ڈرتا ہوں، سخی سے میں ڈرتا ہوں، اور بخیل میرا بھائی ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ، میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ 7واں روزہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس پروگرام کو، بات چیت کو پچھلے 6 روزوں میں آپ نے سنا، فیڈ بیک دی اور خیر کی بات ہوئی۔ آج 7واں روزہ ہے اور ہماری بات چیت کا جو موضوع ہے وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے۔ شاید اسے رمضان سے پہلے بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن صبح سے آج خیال تھا کہ اس موضوع پہ بات چیت کریں گے، اور یہ موضوع یہ ہے کہ سخاوت کتنی ضروری ہے۔ اپنے مال کو جو اللہ نے آپ کو دیا اسے پاک کرنا کتنا ضروری ہے، اور پھر سخاوت کئی شکلیں ہیں اس کی۔ ایک تو ہم پہ لازم ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اس کے بعد صدقات، خیرات، کئی شکلیں بن جاتی ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں، اور دین نے تو بہت کمال کر دیا۔ ہمیں ایک بڑا میسج مل گیا کہ آپ مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بالخصوص مالی سخاوت، معاشی سخاوت، مال کے ساتھ سخاوت، لوگوں کے لیے ایسی آسانی پیدا کرنا کہ وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکیں، کھانا کھا سکیں، گھر کا نظام چلا سکیں، بجلی کے بل دے سکیں، اور ان کے لیے کوئی ایسی آسانی ہونا کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ سخاوت کتنی ضروری ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکیلی وہ ملک ہے جہاں پر بہت زیادہ سخاوت ہوتی ہے۔ حالانکہ میرا اس میں ایک تھیسس ہے کہ پاکستان میں ڈھونڈ کے سخاوت یا چیریٹی یا زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ زیادہ تر زکوٰۃ بڑا حصہ جو ہے وہ اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو کہ شاید میں تو اس پہ مطمئن نہیں ہوں۔ اس میں میرے بڑے سوال ہیں جو میں عالم دین، مفتی لوگوں سے اور قابل لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں۔ لیکن آج کی گفتگو یہ کہ ہر شخص جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت، وہ سخاوت کس کس شکل میں کرے، بالخصوص جو پورا سال اس نے کمایا اس پیسے کو کس کس شکل میں دے۔ ایک تاریخ اسلام میں کوٹ کیا جاتا ہے، تاریخ اسلام کا ایک خوبصورت ایک باب، کہ جب رمضان آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ آندھی اور طوفان کی طرح ہو جاتی تھی۔ یعنی جیسے آندھی کا جکڑ چلتا ہے، طوفان چلتا ہے، اور ہر جگہ وہ آندھی طوفان کے اثرات ہوتے ہیں، آپ کی سخاوت آپ بانٹ بانٹ کے اتنا بانٹتے تھے، یقین کیجئے کہ آپ جیسا سخی بھی کائنات میں کہاں ملا ہوگا۔ بٹ صاحب، ایک ایسا موضوع، اگین میرا آپ کا پسندیدہ موضوع، اور ہم اس کے بڑے حامی ہیں، ہم اس کا پرچار بھی کرتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے معاشی طور پہ اسودہ لوگ آپ سے جڑے ہیں، کچھ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ میں تو گاہے بگاہے، کل بھی ایک صاحب سے بات ہو رہی، تو انہیں ایک کام 2 ماہ پہلے سے انہوں نے میرے ساتھ مل کے پلان کیا تھا، تو ان کی خاموشی تھی فالو کرنے کے باوجود۔ تو کل میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ پیسے میری جیب میں تو نہیں جانے، یہ تو آپ نے خود ہی ایک خیر کا ارادہ میرے ساتھ بیٹھ کے کیا تھا، لیکن لوگ امید لگائے بیٹھے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں، کچھ یتیم بچے انتظار کر رہے ہیں، ان کی فیس کا سامان آپ نے فراہم کرنا تھا۔ سخاوت کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھو، اللہ کے نبی کو جو انسان دنیا میں پسند آئے ہیں نا، پسند آئے ہیں، وہ سخی پسند آئے ہیں۔ اللہ کو بھی جو لوگ پسند آئے ہیں وہ سخی ہی آئے ہیں، بخیل نہیں پسند آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخیل کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کی ہوا بھی لگنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو جنت الفردوس بنائی ہے اللہ سخیوں کے لیے۔ اب بخیل کیا ہوتا ہے؟ بخیل کیوں کہتے ہیں؟ ہر لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا بخیل ہے، تو بخیل ہوتا کیا ہے؟ بخیل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تو پیسے خرچ کرے،
اپنے اوپر یعنی نا وہ کمی نہ کرے، اپنے اوپر کرے پیسے لیکن دوسروں پہ خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں بخیل. اچھا، خود پہ خرچے دوسروں پہ نہ خرچے، یہ بخیل ہے. تو اللہ بخیل کیوں کریں؟ کنجوس اس کا باپ ہوتا ہے. بخیل کا باپ. کوئی کنجوس جو اگلا لفظ آپ نے کنجوس سنا نا، کنجوس کون ہوتا ہے؟ کنجوس وہ ہوتا ہے نہ تے اپنے تے خرچ کرے تو نہ کسی اور تے ہی کرے، اس کو کہتے ہیں کنجوس. خدا کی. اور شیطان کہتا ہے میں جو ڈرتا ہوں نا اگر کسی سے، سخی سے ڈرتا ہوں. سخی سے ڈرتا؟ سخی سے میں ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. اور بخیل میرا بھائی ہے. اوہ بخیل تو میرا سمجھ میرے نہ جفی لائی ہے، وہ میرا بھرا. سخی آدمی کسی وقت بھی ایسا کام کر گزرے گا کہ اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو جانی. اللہ اکبر. رمضان کا مہینے میں جو آپ نے ابھی جو ذکر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یعنی آندھیوں کی طرف. ایک دفعہ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، رمضان کا غالباً مہینہ تھا، تو اس نے آگے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں حاجت مند ہوں، کچھ دے دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بلال کچھ ہے لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جاؤ وہ ایک یہودی نے کہا ہوا تھا جب بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے قرض لے لیا کرے، مجھے واپس کر دیں. آپ نے جاؤ اس سے قرض لے کے آؤ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس سے کہا کہ جی وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے انکار کر دیں. تو جو حاجت مند تھا وہ آیا، اس نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو تو آ ہی جانا ہے، مجھے دے دیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے عمر تیرے سے اچھی سوچ تو اس کی ہے یار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جا لے کے آ دے اسے. صحیح. یعنی ادھار لے کے سخاوت کرنا یہ صرف نبی کا کام ہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس تو ہو تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہے ہی نہیں، میں کی کراں. نہیں، یہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے اس بات میں. جو چند زندگی میں جو چند چیزوں پہ قسم کھا کے کہا نا، اس پہ ایک اس پہ قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان. اب پہلے اللہ کے نبی لفظ کیا لائے ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے تعارف کراؤں تو جہاں وہ آدمی جانتا رہا تو وہ کہتا ہے بھائی میں جان دوں، میں نہیں بانٹنا پتا جی. مطلب اپنا اس پہ وزن ڈالنے کے لیے بندہ کہتا ہے کہ میں اگلی گل کراں گا تو آنا سنی. یعنی یہاں اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں اس بات کی. لیکن کیا کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور قسم کھا کے کہتا ہوں. یہ تو کتنی بڑی باتیں پہلے کہیں کہ اپنا تعارف کرایا، پھر قسم کھانے کی اللہ کے نبی کو ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ کتنی سچ ہے. اللہ اکبر. میں اللہ کا رسول ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے نام پہ اپنا مال خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے. نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا. اور دو لوگوں کو دو پیسے تمہارے نہیں ہیں، بانٹو. رمضان میں تو 70 گنا ہو جاتا ہے، بانٹو. جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں سخاوت کرنے کا بھی حکم ہے کہ رمضان میں سخی بن جاؤ. اور نہیں بھی ہو تو بن جاؤ. نہیں ہو نا، پیسے نہیں ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لو. پیسے نہیں ہیں کسی سے ادھار پکڑ کے سخاوت کر کے دیکھو. کیا بات. یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی. بہت گھبرانا نا. کیا بات ہے. گھبرانا نا. دو سخاوت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل سخی کر دے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بار بار عمرہ کرنے والا، اس لیے لوگ عمرہ کرتے ہیں بار بار. ویسے یہ بھی ایک موضوع ہے، تھوڑے ہی لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کیا چیز ہوتا ہے. بس ہو جائیے بس. اب تو عمرہ ایک سمبل بن گیا ہے نا کہ جس کو پیسے گئے وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں گیا ہوا تھا عمرے پہ، بس ابھی آیا ہوں. صحیح. عمرہ کیا چیز ہے؟ عمرہ یہ چیز ہے کہ جو بار بار عمرہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخی کر دے. اللہ. اچھا بھٹ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ کنجوس ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے، سخی کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، کنجوس کا مائنڈ سیٹ ہے، بخیل کا مائنڈ سیٹ ہے، صابر کا مائنڈ سیٹ ہے، شاکر کا مائنڈ سیٹ ہے. کنجوسی اور بخل کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ میں اس کو بالکل ایک انسانی نفسیات کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا اندر چل رہا ہوتا ہے. کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، دل اتنا تنگ کیوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مال کو جوڑی جا رہا ہے، حالانکہ قبر سامنے ہے، مرنا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، بعد میں بچے لڑے ہوتے ہیں. کیوں نہیں بانٹ سکتے؟ شاہ جی اچھی بات آپ نے بیچ میں شامل کر لی. مثل میں یہ بھی ایک یہ ایک مشق ہے، پریکٹس ہے، پریکٹس کرانی اس لیے یہ جو ہے نا ماں باپ کا جہاں رول ہے نا اولاد کی تربیت کا،
وہاں یہ بھی اس میں ایک شامل کرنی چاہیے بات کہ اپنے بچوں کو پیسے دے کے ان کو کہنا چاہیے کہ یہ صدقہ کرو تم. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بچوں سے کراؤ صدقہ تاکہ بچوں کو بچپن سے صدقہ کرنے کی عادت پڑے. یہ چونکہ میں خود کر کے دیکھ رہا ہوں. میں چھوٹے میرے بچے ہیں جو بچوں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان سے پیسے دلواتا ہوں میں. اچھا بیٹا دو. تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5-5 4 سال کے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی یہ پور پیپل ہیں ان کو دے پیسے. یہ بچپن سے ایک بات ڈالنی پڑتی ہے. اور خاص طور پہ ہماری جو بہنیں ہیں عورتیں ان کے دل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ میرا ایک دوست ہے نام نہیں لیتا اس کا. اس کے نا 3 بچے ہیں اور مطلب اللہ نے بہت دیا وہ مال. بہت مشہور آدمی بھی ہے اور مال بھی دیا. تو تینوں مجھے کہنے لگا نہیں بھائی بچے بیمار ہیں تینوں تو میں صدقہ دے دو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ بیماری کا علاج صدقے سے کرو. تو نے کہا ٹھیک ہے. تو اگلے دن میں ملا تو میں نے صدقہ دے دیا تھا. کہتے ہاں میں نے وائف کو کہہ دیا صدقہ دے دو. تو کہتا ہے آپ کو نئی عجیب بات بتاؤں نہیں بھائی. میں کہا جی. کہتے ہیں 150 روپے صدقہ دے دیا. 50 روپے. اچھا جی اچھا جی اچھا جی. میں نے کہا اللہ اس کا بھلا کرے. اس کو میں نے پھر فون کر کے کہا میں کہا بیٹا صدقہ اتنا کیا کرو جتنے کا علاج ہونا ہے. اللہ صحیح جی خوبصورت بات. یہ جو تم سمجھو نا کہ اتنے پیسے علاج پہ لگنے ہیں اتنے صدقہ کر دو. بالکل ٹھیک ہے. یقین کرو شاہ صاحب میں آپ کو بالکل یقین سے بات بتا رہا ہوں. میرے ایک دوست کو نا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا. تو کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو بڑا پریشان ہے. کینسر ہو گیا گردے میں کینسر ہو گیا. تو وہ انگلینڈ ڈاکٹر بڑے دنیا مشورے کر کے تو اس نے تو میں نے اس سے کہا میں کہا یار یہ بتاؤ کہ تیرے اس علاج پہ کتنے پیسے لگیں گے. تو اس نے کہا جی اپروکسیمیٹلی کوئی 80-1 لاکھ روپے لگنا ہے. تو میں کہا تیرے لیے کیا پرابلم ہے. ایک کام کر پھر 80 لاکھ پہ صدقہ کر جا. 80 لاکھ صدقہ کر دے پھر چلو علاج کرانے کے لیے. تو پہلے تو اس نے بڑے غور سے میں نے دیکھا کہ اچھا جی 80 لاکھ ہی کر دیے. کر دے گا اب جان سے. اس نے 80 لاکھ صدقہ کر دیا اور چلا گیا علاج کرانے. اور یہ بات ہے کوئی 10 سال پہلے کی. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ بہترین. کبھی جس طرح بیماری جیسے وہاں تھوڑا سا علاج ہوا تو بالکل سیٹ سوٹ ہو کے واپس آیا. اصل میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عادت ڈالنی چاہیے اس کو. بچپن سے ہی یہ عادت ڈالیں پیسہ خرچ کرنے کی. یہ اگر مشق نہیں کریں گے نا اگر ان کو نہیں کرائیں گے مشق پھر وہ کنجوس ہو جائیں گے. بہت خوبصورت بات جی. آپ سب کا بہت شکریہ جی. واٹس ایپ آپ کی بڑی مہربانی اتنی خوبصورت بات چیت کی. اور سب سے جو اہم بات اس پہ مجھے اچھی لگی کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیے کہ وہ صدقہ کریں خیرات کریں. اپنے مال میں سے اپنے ٹفن میں سے اپنی پاکٹ منی میں سے شیئر کریں دوسروں کو دیں تاکہ ان کی عادت پختہ ہو جائے. جب وہ بڑے ہوں جب مال زیادہ بھی ہو تو بانٹنا بڑا آسان ہو جائے. مجھے واٹس ایپ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا شیئر کرنا چاہوں گا. بڑی پرانی بات کسی زمانہ طالب علمی میں مجھے مائنڈ سائنسز مراقبہ اس طرح کی چیزیں سیکھنے کا بڑا شوق تھا. تو میرے ایک استاد تھے پوری کلاس میں. انہوں نے سخاوت پہ بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جی بانٹو. تو انہوں نے اس کے بعد ساری بات مکمل کرنے کے بعد یہ کہا کہ کون کون بانٹے گا. کچھ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کچھ کے پھر بھی ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو جن کے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑے کیے. انہوں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں ہے کہ ہم بانٹیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا اگر آج جو کچھ ہے اس میں سے تم نہیں بانٹ رہے تو جب آئے گا تب بھی دل بڑا نہیں ہوگا, تب بھی دل چھوٹا ہوگا, بانٹنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی. سو جو آج ہے پوری روٹی ہے آدھی توڑیے کسی کو کھلا دیجیے, اللہ آپ کے رزق میں برکت شامل کر لے گا. بہت بہت شکریہ. نئے موضوع کے ساتھ کل بات ہوتی ہے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر